اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو ایک ریمائنڈر میرے لیے بھی ہم سب کے لیے کہ رمضان مبارک کا جتنا بھی ٹائم رہ گیا، جتنے بھی دن رہ گئے ہیں، اس میں ہم نے خوب محنت کرنی ہے. اگر ہم نے پہلے صحیح طرح یا کسی طرح ہمیں ٹائم نہیں مل سکا تو اب جتنا ٹائم ہمارے ہاتھ میں ہے ہم نے اس میں میکسیمم درود شریف پڑھنا ہے. چلتے پھرتے بیٹھ کے جیسے جیسے آپ کو موقع مل سکے آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، کاؤنٹ کریں. نہیں کاؤنٹ کر سکتے کوئی بات نہیں، درود شریف ضرور پڑھنا ہے اور استغفار کو بھی نہیں بھولنا آپ نے. سب سے پہلے تو درود شریف پڑھنا ایک بہت خوبصورت آئیڈیا جو کہ ایک بھائی نے شیئر کیا. وہ کہتے ہیں کہ ان کو کافی مالی پریشانیاں تھیں، نوکری سے متعلق قرضہ بہت زیادہ تھا، کچھ اور بھی لائف میں پریشانیاں تھیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر یہ نیت کی کہ ایک مہینے میں ایک درود شریف جو ہے وہ 1.25 مرتبہ پڑھوں گا. جیسے انہوں نے ایک مہینے میں درود خضری 1.25 پڑھا. اسی طرح مزید انہوں نے کچھ درود شریف جو مختصر سے ہیں وہ چنے تھے، جس طرح درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہتے ہیں کہ اس پریکٹس سے ایک تو ان کا شوق بھی پورا ہوا کہ مختلف درود شریف وہ 1.25 مرتبہ پڑھ رہے تھے. اور وہ کہتے ہیں کہ حیرت انگیز طور پر ان کی جو پرابلمز اور جو چیزیں تھیں وہ اس طرح حل ہوئی ہیں کہ بیان سے باہر ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ میں ڈیٹیل میں اپنے مشاہدات کو شیئر کروں گا. تو مجھے ان کا آئیڈیا بہت اچھا اور بہت زبردست لگا. بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ مختلف درود شریف کو 1.25 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ سب لوگوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی جائے. اچھا، اب کچھ مشاہدات کے ذریعے ایک پیغام ایک طرح کا آپ تک پہنچے گا. سب سے پہلے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ مفتی عبدالرحیم صاحب جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ عنایت کیا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امی والا درود شریف جو کہ حدیث شریف میں ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد آپ 80 مرتبہ پڑھیں، وہ آپ نے ہر روز عشاء کے بعد 500 مرتبہ پڑھنا ہے. مفتی صاحب کو خود بھی بہت سارے فوائد ملے اور جن لوگوں سے انہوں نے اس کا ذکر کیا ان کو بھی بہت سارے فوائد ملے اس درود شریف کے ذریعے. بہت سے معجزات بھی ہیں ان کی زندگی میں. اچھا، اب یہاں پہ پہلا واقعہ میں بیان کرتی ہوں. ایک بہن ہے، ان کے ساتھ جادو کا مسئلہ تھا. تو وہ کہتی ہیں جب ان کو اس کے بارے میں معلوم ہوا تو انہوں نے اس درود شریف کو پڑھنے کا ارادہ باندھا. کہتی ہیں کہ پہلی رات ہی عشاء کے بعد جب میں نے یہ درود شریف 500 مرتبہ پڑھا ہے تو اسی رات مجھے خواب میں اتنی بلائیں اور اس طرح کی چیزیں نظر آئیں اور وہ جیسے مجھے ڈرا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم نے یہ درود شریف نہیں پڑھنا. کہتی ہیں کہ اگلے دن جب میں نے یہ درود شریف دوبارہ پڑھنے کی کوشش کی تو مجھے لگا میری زبان جیسے رک رہی ہو، مجھ سے بالکل نہیں پڑھا گیا اور بہت مشکل مجھے پیش آئی. اسی طرح کہتی ہیں جب تیسرے دن پڑھنے کی کوشش کی تب بھی بہت مشکل پیش آئی اور کہتی ہے مسلسل مجھے یہ بلائیں ڈرا رہی تھیں کہ اگر تم نے یہ درود شریف پڑھا تو تمہاری خیر نہیں اور کبھی ہم تمہارے بچوں کو نقصان پہنچا دیں گے اور اس طرح. خیر جب میں نے مفتی صاحب کو اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہی درود شریف جو ہے ان کی پریشانیوں کا حل ہے. اور میں آپ سے دوسرا واقعہ شیئر کرتی ہوں. ایک اور بہن ہے، ان کے ساتھ بھی کچھ اس طرح کے مسائل تھے. ان کو معلوم تھا کہ کون ان کے دشمن تھے. وہ کہتی ہیں انہوں نے جب عشاء کے بعد یہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی کوشش کی تو پہلی رات ہی ان کو اس قدر ڈرایا گیا اور ڈرانے والی چیزوں نے ان کو بھی یہی کہا کہ یہ درود شریف تم بالکل مت پڑھو، اگر تم یہ پڑھو گی تو ہم تمہیں مزید نقصان پہنچائیں گے. اسی طرح ایک بہن کہتی ہیں کہ انہوں نے جب درود تفریج درود ناریہ پڑھنا شروع کیا تو ان کو گھر بیٹھے بیٹھے بالکل وضاحت سے بتا دیا گیا کہ کون ان کا دشمن ہے، کون ان کی زندگی میں مشکلات لے کر آ رہا ہے اور کس طرح کیا کر رہے. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جب درود ناریہ پڑھتی چلی گئیں تو اسی طرح ہوتا تھا کہ ان کو خواب میں بہت سی بلائیں اور اس طرح چیزیں نظر آتی تھیں جو چیخیں مار رہی ہوتی تھیں اور کہتی تھی کہ یہ درود شریف پڑھنا بند کر دو. اور پھر وہ کہتی ہیں کہ کچھ عرصے تک وہ یہ درود شریف پڑھتی رہی لیکن پھر اس کو مکمل نہیں کر سکی اور کہتی ہیں کہ زبان ان کی لڑکھڑاتی تھی. کبھی کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ ٹائم نہیں ملتا تھا ان کو، دن میں سو جاتے تھے اور وہ یہی سوچتی تھیں کہ اچھا ابھی پڑھتی ہوں، اچھا کل پڑھ لیتی ہوں. لیکن اس طرح کرتے کرتے جو انہوں نے درود تفریجیہ کا مانا تھا کہ 4444 مرتبہ اپنے مسئلے کے لیے پڑھیں گی وہ نہیں مکمل کر سکیں اور چھوڑ بیٹھی. اسی طرح ایک بہن نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے مسائل کے لیے درود نازل کرم جب پڑھنا شروع کیا تو ان کے مسائل میں آسانی ہونا شروع ہو گئی. لیکن پھر ایسا ہوا کہ جیسے ایک دم گھٹ رہا ہے اور عجیب سی کیفیت یا احساس ہونا کہ جیسے کوئی مسئلہ ہے کچھ ہے اور وہ درود نازل کرم کو کنٹینیو نہیں کر سکیں. اچھا، یہ جو 3 سے 4 مشاہدات میں نے آپ کو شیئر کی ہیں ان ساروں میں ان بہنوں نے مجھ سے شیئر کیا کہ جس وقت یہ لوگ یہ درود شریف پڑھ رہے ہوتے تھے یا اگر چند دن انہوں نے یہ درود شریف پڑھا تو
ان کے سامنے اس طرح معاملات واضح ہوتے تھے، جو سوال ہوتے تھے وہ واضح ہوتے تھے، لیکن بعد میں پھر یہ پرابلم سے چیزیں آتی تھیں کہ یا تو ان کو ڈرایا گیا یا کچھ ایسی مصروفیات یا کوئی ایسی بات ہو جاتی تھی کہ یہ درود شریف کو کنٹینیو نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جب دوبارہ ہمت پکڑی انہوں نے اور ان درود شریف کو انہوں نے دوبارہ پڑھنا شروع کیا اور ریگولر پڑھنا شروع کیا تو الحمدللہ یہ چیزیں وغیرہ ان کو بالکل نہیں دوبارہ ڈرا سکیں اور ان کے معاملات حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بہن نے شیئر کیا کہ جب بھی ان کے ساتھ نظر بد کا معاملہ ہوتا تھا، اسی طرح جادو کا اور کچھ چیزوں کا معاملہ ہوتا تھا، تو وہ کہتی ہیں کہ ان کا درود شریف پڑھنا کم ہو جاتا تھا، ایسے لگتا تھا زبان میں روانی نہیں آ رہی، نماز پڑھتی تھی تو کہتی تھی رکعت بھول جاتی تھی۔ اسی طرح بتاتی ہیں کہ حفاظت کے اذکار جو صبح شام یہ پڑھتی تھیں وہ پڑھنا بھول جاتی تھی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ لائف میں جب بہت مرتبہ اس طرح کے ایکسپیرینسز ہوئے تو انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ آئندہ جب بھی کبھی اس طرح کی حالت ہوتی تھی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ کوشش کرتی تھی کہ اگر روٹین کے مطابق اتنی کوانٹٹی نہ بھی پڑھ سکیں تو تھوڑا بہت ضرور ذکر کریں، اپنی زبان کو تر رکھیں۔ اور انہوں نے بتایا کہ جب وہ اس طرح کوشش کرتی تھیں تو اس کے بعد ان کی حالت تھوڑی دیر بعد ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اب یہ جو ڈفرینٹ مشاہدات اور یہ چیزیں میں نے آپ کو شیئر کی ہیں، ان سے بڑا کلیئر میسج ملتا ہے کہ جب بھی آپ اپنے مسائل یا جو پرابلمس ہیں ان کے لیے تو آپ کو درود شریف پڑھنے لگیں اور آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جائے یا آپ کے ساتھ کوئی اور غیر معمولی بات ہونے لگے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو کوشش پہلے سے بھی تیز کرنی ہے۔ اس معاملے میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ جو بھی پرابلم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہے، جو بھی تکلیف آپ کو پہنچتی ہے اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ اپنے صبح شام کے حفاظت کے اذکار کی پابندی کریں۔ اگر درود شریف پڑھنے میں رکاوٹ آ رہی ہو یا آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ زبان پر روانی نہیں آ رہی تو استغفار پڑھیں، لا حول ولا قوت پڑھیں، اور آپ کے کلوز فیملی اینڈ فرینڈز بھی آپ کو انکریج کر سکتے ہیں۔ آپ نے ہمت نہیں ہارنی اور کوشش جاری رکھنی ہے۔ اگر بیٹھ کر آپ سے توجہ سے درود شریف نہیں پڑھا جا رہا تو چل پھر کر پڑھ لیں، کوئی نعت شریف لگا لیں۔ آج کل یوٹیوب پر آپ لائیو مدینہ شریف بھی دیکھ سکتے ہیں، درود شریف کے چینلز پر بہت ساری ویڈیوز ہیں، وہ سن لیں اور ساتھ ساتھ درود شریف پڑھتے جائیں۔ غرض کہ یہ جو سفر ہے نا زندگی کا، اس میں ایمان کا لیول اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ہمت انسان کی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ آپ ہر وقت خوشی کی حالت میں نہیں رہ سکتے اور ہر وقت غمی کی حالت میں بھی نہیں رہ سکتے۔ اس سفر پر منزل سے زیادہ منزل کی طرف جو آپ کوشش کرتے ہیں وہ دیکھی جاتی ہے۔ اچھا، ایک بہت ہی آزمودہ ٹپ ہے، آپ اس کو ضرور آزمائیں۔ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں اور وہ تمام امت مسلمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہدیہ کریں۔ اگر آپ ایک تسبیح درود شریف کی نہیں پڑھ سکتے تو 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے امت مسلمہ کو یہ ہدیہ کر دیں۔ چند دن اگر آپ ریگولرلی یہ عمل کریں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ میں کتنی زیادہ ہمت آئے گی اور ایسے لگے گا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ کاموں میں شامل ہوتی جا رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور قرب ہر لمحے اور ہر پل میں عطا کریں، آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔